کیا جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے اسی پر قربانی واجب ہے؟ جس پر زکوٰۃ نہیں ہے وہ قربانی کے مسئلے میں بھی بری الذمہ ہے؟ تو اس بات کا تصور و خیال اکثر و بیشتر افراد کا یہی ہے کہ جو حضرات جن کے لیے زکوٰۃ کے شرائط نہیں پائے جاتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جب ہم پر زکوٰۃ نہیں ہے تو قربانی کیسی، اور وہ قربانی ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ زکوٰۃ کے شرائط اور قربانی کے شرائط میں بنیادی طور پر دو ایسے فرق ہیں۔ ان دو فرقوں کی وجہ سے بہت سے افراد ایسے تو ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے مکلف تو نہیں ہوتے ہیں لیکن قربانی ان پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو ان دو فرقوں میں سے پہلا فرق جو نصاب کا فرق ہے کہ زکوٰۃ مال نصاب کا نامی ہونا ضروری ہے، لیکن قربانی میں مال نصاب کا نامی ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کی اگر ہم وضاحت کرتے ہیں تو بہت سے افراد ایسے ہیں جن کا مال حاجت اصلیہ کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں جو حاجت کی قبیل سے ہوتی ہے، اگر ان کو شمار کیا جائے تو ان پر پھر قربانی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے پلاٹ لیا ہے جس میں آپ کی تجارت بیچنے کی نیت خالص نہیں ہے تو آپ پر زکوٰۃ تو نہیں ہے لیکن آپ پر قربانی واجب ہے، اس لیے کہ اگرچہ پلاٹ یہ مال نامی نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں، لیکن قربانی میں مال کا نامی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی ایسی چیزیں آپ کے پاس ایسی ہوتی ہے جس میں زکوٰۃ میں اس کو شمار نہیں کرایا جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے مکانات ایسے ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں، یوں ہی پڑے ہوئے ہیں، نہ آپ اس کا استعمال کرتے ہیں نہ اس میں رہتے ہیں، تو اب اگر اس میں آپ خالصاً لیتے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ یوں نہ سمجھے کہ اس مکان کی وجہ سے مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں تو میں قربانی بھی کیسے کروں۔ تو اب قربانی کے مسئلے میں آپ کے اس مکان کا بھی شمار کیا جائے گا۔ لہذا ہمارے وہ افراد جو گاؤں دیہات کو چھوڑ کر کسی بھی مقصد کے تحت وہ سٹی وغیرہ میں آ جاتے ہیں اور ان کی باپ داداؤں کی وہ زمین جو وراثت میں ان کو مل جاتی ہے، تو وراثت میں ملی ہوئی زمین اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے لیکن اب ان کے لیے قربانی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اگر فی الحال بات کی جائے تو 612 گرام چاندی کے لحاظ سے آج کے وقت میں 45,000 روپے جس کے پاس ہے، یا پھر 45,000 حاجت اصلیہ کے علاوہ حاجت کے قبیل کی وہ چیزیں، وہ اشیاء جو 45,000 کی قیمت تک پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ لہذا کھیت ہے، مکان ہے، زمین ہے، یہ تو کئی لاکھوں میں ہوتی ہے، لہذا ایسے شخص کو ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے قربانی میں اور زکوٰۃ میں دوسرا فرق ہے سال کا گزرنا، کہ زکوٰۃ میں حولان حول، جب تک آپ صاحب نصاب ہو گئے پورا سال نہیں گزرتا ہے مال پر، آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن قربانی میں آپ اس چکر میں نہ رہے کہ ابھی تو 50,000 روپے ہیں، کہاں اس پر سال گزرا ہے، بلکہ اگر قربانی کے ایام میں کسی کے پاس اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اگرچہ تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے تک اگر اس کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہوتا ہے تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب اس میں سال کا گزرنا کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ تو زکوٰۃ کے باب میں اور قربانی میں یہ دو بنیادی فرق تھے کہ زکوٰۃ میں مال کا نامی ہونا ضروری تھا اور سال کا گزرنا ضروری تھا، اور یہ دونوں چیزیں قربانی میں نہیں ہیں۔